مفتی صاحب، ہر اتوار میں بیان میں آتا ہوں، پہلی اتوار کو میں پہلے نہیں آیا، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ سے بالخصوص دعا کی درخواست، دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا دن ہے، ربیع الاول عید کا دن ہے، آپ روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، پھر بھی تو عید کا دن ہے، پھر جمعہ رمضان میں 4 جمعے آتے ہیں، اس میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ بہت لمبی بات کر چکا ہوں میں کہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے، تو رمضان میں جو جمعہ آتا ہے وہ تو رمضان کی وجہ سے رکھا جا رہا ہوتا ہے، جمعے کی وجہ سے نہیں رکھا جا رہا ہوتا، جمعے کی وجہ سے الگ سے کوئی روزے کی فضیلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں امام خاص نہیں ہوتا تھا اور نہ امامت کا معاوضہ لیتا تھا، تو پھر آج کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امامت کا نہ معاوضہ ہوتا تھا، نہ امام، مسجدوں کے متعین امام ہوتے تھے۔ کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے مینجمنٹ سے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ نبی کے دور میں تو یہ مدرسے بھی نہیں تھے، یونیورسٹیاں بھی نہیں تھیں، مدرسوں میں ایسا بھی نہیں تھا بخاری کا گھنٹہ ہو، ترمذی کا گھنٹہ ہو، ہدایہ کا گھنٹہ ہو، فقہ کا، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہو۔ لیکن جب دور گزر گیا تو کچھ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی تھیں، نبی کے دور میں تو فوجیوں کی تنخواہیں جو جہاد کرتے تھے فری میں کرتے تھے نا، مال غنیمت ملتا تھا۔ اب ساری دنیا میں جو اسلامی ملک ہیں ان کی باقاعدہ فورسز ہیں، ان کی وردی ہوتی ہے، ان کی پریڈ ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، بیوہ کا کمیشن ہوتا ہے، پینشن ہوتی ہے۔ تو آج تک کسی نے ان فوجیوں پہ اعتراض نہیں کیا کہ نبی کے دور میں تو فری میں لڑتے تھے، غزوہ بدر میں کتنی تنخواہ لے کر گئے تھے حضرت عمر، ہے بھائی؟ نہ نشان حیدر ملتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو فوجیوں پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ سعودی عرب کی فوج بھی غلط ہے، پاکستان کی آرمی کو بھی ختم کر دو، فی سبیل اللہ بارڈر سنبھالیں۔ فوراً کہیں گے بھائی وہ بہت محدود ریاست تھی، اس میں یہ کام فی سبیل اللہ ہو سکتے تھے۔ اب جب بڑی بڑی طاقتیں، ریاستیں بن گئی، کام پھیل گیا، تو اس کام کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی نبی کے دور میں اماموں کی نہ تنخواہیں تھیں، محدود لوگ تھے، ریاستیں بھی چھوٹی تھیں۔ جب ریاستیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، خلافتیں ہوئی ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا سیٹ اپ وجود میں آیا۔ پھر اس کام کو باقاعدہ جب تک پراپر وے میں نہ کیا جائے تو یہ نمازوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا امام کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، آپ 100 مسجدیں بناؤ بغیر تنخواہ کے امام رکھو اس میں، تو 80 مسجدیں تو تھوڑے دنوں میں بند ہو جائیں گی اور 20 میں پھڈے شروع ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا میں نماز پڑھاؤں گا، وہ کہے گا تیرا باپ نماز پڑھائے گا، دیکھتا ہوں کیسے تو نماز پڑھاتا ہے۔ کوئی کہے گا اس کی تلاوت ٹھیک نہیں، کوئی کہے گا اس کا یہ ٹھیک نہیں، وہ نکالو وہاں سے، اور پھر بعض تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ تو پریکٹیکلی فقہاء نے دیکھا امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو امام کی تنخواہ جائز ہی نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں اماموں کو اور مؤذن کی تنخواہ جائز نہیں ہے، لیکن فقہ شافعی میں جائز ہے، فقہ حنبلی میں بھی جائز ہے۔ لیکن 600-700 سال کے بعد احناف نے دیکھا کہ اب نمازیں ضائع ہوں گی، کیونکہ امام کو اگر فارغ ہو کے 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے کوئی شخص فری میں، تو وہ اپنے گھر کے وہ باقی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ناغے ہوں گے۔ تو نتیجہ نکلا انہوں نے بھی فقہ شافعی پہ فتویٰ دیا، پھر اجتہاد کیا اور اس کو چینج کیا۔ تو چونکہ ان کو اسلام کو بچانے کی فکر تھی نا، تو جس کو فکر ہے تو وہ تو یہ بات کرے گا، ورنہ یہ ایسا ہی ہے کہ نبی کے دور میں فوجی تنخواہ نہیں لیتے تھے، اب کیا ہے، اب بھی فوج کی تنخواہیں بند کرو تو فوراً ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ آرمی چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، بارڈر خالی ہو جائیں گے، پھر فی سبیل اللہ جس نے جانا ہے بہت سے لوگ چلے جائیں گے، نہ ان کو ٹریننگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک جائے گا۔ تو جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے نا کہ مولوی لوگ تنخواہ لے کے نماز پڑھا رہے ہیں، بولے فوجی لوگ تنخواہ لے کے لڑ رہے ہیں، تو فوج کا نظام بھی ختم کرو، ہم مولویت کا نظام ایک دم۔ لیکن مولویوں سے لوگوں کو ٹھرک ہے، اصل میں علماء سے ٹھرک ہے، جو بغض نکالنا ہوتا ہے مولویت پہ آ کے نکالتے ہیں اور پھر وہاں سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ مولانا امین اوکاڑوی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جماعت المسلمین والے نا اکثر کہتے تھے کہ یہ مولوی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، نمازوں میں 5 نمازیں پڑھانے تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن تو کہتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو پیسوں کے بدلے میں مت بیچو۔ تو جتنے مولوی نماز پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھا رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں، یہ سب قرآن کو پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ تو مولانا امین اوکاڑوی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جس نے یہ قرآن میں پڑھ کے یہ آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تم نے جو قرآن خریدا تھا جس دکان سے، تو اس کو یہ آیت کیوں نہیں سنائی کہ اللہ کہہ رہے ہیں میری آیتوں کے چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو، اور تم تو پورا قرآن مجھے پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہو، پورا قرآن تم نے پیسے لیے اور الحمد سے لے کے والناس تک بیچ دیا۔ تو وہ کیا کہے گا بھائی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو اس کو بولو پھر اس آیت کا بھی یہ مطلب
نہیں ہے. اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہودی تحریف کرتے تھے تورات انجیل میں پیسوں کے بدلے میں, یہ ہے قرآن کو بیچنا. تو اگر کوئی مولوی لوگوں سے پیسے لے کے قرآن کا غلط مطلب بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, تو اس کو قرآن کا بیچنا کہیں گے. ان کا تنخواہوں کا قرآن کے بیچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر آدمی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے آج کل نا, ہر اسکالر قرآن حدیث کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر پھیر رہا ہے. اقبال کہتے تھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ مدثر کوہاٹ سے پوچھتے ہیں ایزی پیسے کا کاروبار, کیا ایزی پیسے کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟ بھائی ایزی پیسے کا کاروبار جائز ہے, اس میں آپ لوگوں کو بیلنس دلوا کے کمیشن لیتے ہیں. جو عام طور پر بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے. کوئی خاص ٹیکنیکل طریقہ آپ کے پاس ہے یا جو میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنی تیزی سے کاروبار کی نوعیتیں چینج ہو رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے اگر ہم کسی کاروبار کے جائز ہونے پہ فتویٰ دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے اگلے ہفتے وہ اس کا جو ہے وہ ڈھانچہ ہی انہوں نے چینج کر دیا ہے. تو عام طور پر جو ایزی پیسے کا بزنس چل رہا ہے وہ جائز ہے. اگر کوئی خاص طریقہ کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سوال کر کے پوچھیں, پھر اس کا میں انشاءاللہ الگ سے جواب دوں گا.